أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا عنوان ہے پردے کی اہمیت۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، آج کل پردے پر حملے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اسلامی پردے سے مراد زندان نہیں، یعنی قید خانہ نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کی روک ہے کہ غیر مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ جب پردہ ہوگا ٹھوکر سے بچیں گے۔ گویا ایک منصف مزاج کہہ سکتا ہے کہ ایسے لوگوں میں جہاں غیر مرد اور عورت اکٹھے بلا تعامل اور بے محابہ مل سکیں، سیریں کریں، کیوں کر جذبات نفس سے اضطراراً ٹھوکر نہ کھائیں گے۔ بسا اوقات سننے میں اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی قومیں غیر مرد اور عورت کے ایک مکان میں تنہا رہنے کو، حالانکہ دروازہ بند بھی ہو، کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ یہ گویا تہذیب ہے۔ انہی بد نتائج کو روکنے کے لیے شارع اسلام نے وہ باتیں کرنے کی اجازت ہی نہ دی جو کسی کی ٹھوکر کا باعث ہوں۔ ایسے موقع پر یہ کہہ دیا کہ جہاں اس طرح غیر محرم مرد اور عورت ہر دو جمع ہوں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ ان ناپاک نتائج پر غور کرو جو یورپ اس خلی الرسن تعلیم سے بھگت رہا ہے۔ بعض جگہ بالکل قابل شرم طوائفانہ زندگی بسر کی جا رہی ہے۔ یہ انہی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی چیز کو خیانت سے بچانا چاہتے ہو تو حفاظت کرو، لیکن اگر حفاظت نہ کرو اور یہ سمجھ رکھو کہ بھلے مانس لوگ ہیں تو یاد رکھو کہ ضرور وہ چیز تباہ ہوگی۔ اسلامی تعلیم کیسی پاکیزہ تعلیم ہے جس نے مرد اور عورت کو الگ رکھ کر ٹھوکر سے بچایا اور انسان کی زندگی حرام اور تلخ نہیں کی، جس کے باعث یورپ میں آئے دن کی خانہ جنگیاں اور خودکشیاں دیکھیں۔ بعض شریف عورتوں کا طوائفانہ زندگی بسر کرنا ایک عملی نتیجہ اس اجازت کا ہے جو غیر عورت کو دیکھنے کے لیے دی گئی ہے۔ پھر پردے کے طریق کے بارے میں آپ نے یہ بتایا کہ کس طرح پردہ ہونا چاہیے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایماندار عورتوں کو کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچائیں اور اپنے کانوں کو بھی نامحرموں سے بچائیں، یعنی ان کی پرشہوت آوازیں نہ سنیں، اور اپنے سطر کی جگہ کو پردے میں رکھیں، اور اپنی زینت کے اعضاء کو کسی غیر محرم پر نہ کھولیں، اور اپنی اوڑھنیوں کو اس طرح سر پر لیں کہ گریبان سے ہو کر سر پر آ جائے، یعنی گریبان اور دونوں کان اور سر اور کن پٹیاں سب چادر کے پردہ میں رہیں، اور اپنے پیروں کو زمین پر ناچنے والوں کی طرح نہ ماریں۔ یہ وہ تدبیر ہے جس کی پابندی ٹھوکر سے بچا سکتی ہے۔ بعض عورتیں سوال کرتی ہیں کہ ہم نے میک اپ کیا ہوتا ہے، اگر چہرے کو نقاب سے ڈھانک لیں تو ہمارا میک اپ خراب ہو جاتا ہے، تو کس طرح پردہ کریں؟ اول تو میک اپ نہ کریں تو پھر یہ پردہ کم از کم پردہ ہے جس کا معیار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا
کہ چہرہ، ہونٹ ننگے ہو سکتے ہیں، یعنی میک اپ کے بغیر، باقی چہرہ ڈھنکا ہوا ہو، یعنی باقی چہرے کو پھر ڈھانک لیں۔ اور اگر میک اپ کرنا ہے تو بہرحال ڈھانکنا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جن کے سامنے زینت ظاہر کرنے کا حکم ہے وہ قریبی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، خاوند ہے، باپ ہے، ماں ہے، ان کے بچے ہیں۔ ان کے سامنے بھی صرف یہ ہے کہ ان سے پردہ نہیں ہے۔ میک اپ وغیرہ اگر ہو سکتا ہے تو ان کے سامنے تو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ زینت ظاہر کرنے کا حکم جن کے سامنے ہے، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دے دی ہے، اور وہ تمام رشتہ دار بیان کر دیے ہیں۔ اور یہ زینت بھی وہ ہے جو خود بخود ظاہر ہوتی ہو، یعنی اس قسم کی زینت جیسے شکل ہے، قد کاٹ وغیرہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے سامنے بھی گھر میں بھی تنگ جینز اور بلاؤز پہن کے پھر رہی ہوں یا ننگا لباس ہو۔ یہ پردہ محرم رشتہ داروں کے لیے بھی ہے۔ پردے اور خصوصاً چہرے کے پردے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں مختلف آراء ظاہر کی جاتی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامہ سید اللہ تعالیٰ بن نصیح العزیز اس اہم سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ چہرے کا پردہ کیوں ضروری ہے فرماتے ہیں، زینت ظاہر نہ کرو، اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسا کہ عورتوں کو حکم ہے میک اپ وغیرہ کر کے باہر نہ پھریں، باقی قد کاٹ، ہاتھ پیر، چلنا پھرنا جب باہر نکلیں گے تو نظر آ ہی جائے گا۔ یہ زینت کے زمرے میں اس طرح نہیں آتے، کیونکہ اسلام نے عورتوں کے لیے اس طرح کی قید نہیں رکھی۔ تو فرمایا کہ جو خود بخود ظاہر ہوتی ہو، اس کے علاوہ باقی چہرے کا پردہ ہونا چاہیے، اور یہی اسلام کا حکم ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک تشریح یہ فرمائی کہ ماتھے سے لے کر کان تک کا پردہ ہو، پھر چادر سامنے گردن سے نیچے آ رہی ہو۔ اسی طرح بال بھی نظر نہیں آنے چاہیے۔ اسکارف یا چادر، جو بھی چیز عورت اوڑھے، وہ پیچھے سے بھی اتنی لمبی ہو کہ بال وغیرہ چھپ جاتے ہوں۔ الا ما ظہر منہا، یعنی سوائے اس کے جو آپ ہی آپ ظاہر ہو۔ اس کے بارے میں حضرت مسلم موعود تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، الا ما ظہر منہا یعنی سوائے اس کے کہ جو آپ ہی آپ نظر آ رہی ہو۔ یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ جو چیز خود بخود ظاہر ہو، شریعت نے صرف اس کو جائز رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ جس مقام کو عورت آپ ظاہر کرنا چاہے، اس کا ظاہر کرنا اس کے لیے جائز ہو۔ میرے نزدیک آپ ہی آپ ظاہر ہونے والی موٹی چیزیں دو ہیں، یعنی قد اور جسم کی حرکات اور چال۔ لیکن عقلاً یہ بات ظاہر ہے کہ عورت کے کام کے لحاظ سے یا مجبوری کے لحاظ سے جو چیز آپ ہی آپ ظاہر ہو وہ پردے میں داخل نہیں۔ چنانچہ اسی اجازت کے ماتحت طبیب عورتوں کی نبض دیکھتا ہے، کیونکہ بیماری مجبور کرتی ہے کہ اس چیز کو ظاہر کر دیا جائے۔ پھر فرمایا، اگر کسی گھرانے کے مشاغل ایسے ہوں کہ عورتوں کو باہر کھیتوں میں یا میدانوں میں کام کرنا پڑے تو ان کے لیے آنکھوں سے لے کر ناک تک کا حصہ کھلا رکھنا جائز ہوگا، اور پردہ ٹوٹا ہوا نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ بغیر اس کے کھولنے کے وہ کام نہیں کر سکتی۔ اور جو حصہ ضروریات زندگی کے لیے اور ضروریات معیشت کے لیے کھولنا پڑتا ہے، اس کا کھولنا پردے کے حکم میں ہی شامل ہے۔ لیکن جس عورت کے کام اسے مجبور نہیں کرتے کہ وہ کھلے میدانوں میں نکل کر کام کرے، اس پر اس اجازت کا اطلاق نہ ہوگا۔ غرض الا ما ظہر منہا کے ماتحت کسی مجبوری کی وجہ سے جتنا حصہ ننگا کرنا پڑے ننگا کیا جا سکتا ہے، یعنی چہرے کا جو وہ کہہ رہے ہیں۔
تو اس تفصیل سے پردے کی حد کی بھی کافی حد تک وضاحت ہو جاتی ہے۔ چہرہ چھپانے کا بہرحال حکم ہے، اس حد تک چہرہ چھپایا جائے کہ بے شک ناک ننگا ہو اور آنکھیں ننگی ہوں، تاکہ دیکھ بھی سکے اور سانس بھی لے سکے۔ لیکن پھر اس میں وہ جو حضور کا پہلا حکم ہے، پھر میک اپ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا، ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس لڑکی کی شکل دیکھنے کے لیے بھیجا جس کا رشتہ آیا تھا۔ اس کی شکل دیکھنے کے لیے بھیجا تاکہ دیکھ کر آئیں۔ اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ پھر تو ہر ایک نے شکل دیکھی ہوتی۔ پھر دوسری مرتبہ یہ واقعہ حدیث میں آیا بیان ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکے کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو جا کر دیکھ آؤ، کیونکہ پردے کا حکم تھا، بہرحال دیکھا نہیں ہوگا۔ تو جب وہ اس کے گھر گیا اور لڑکی کو دیکھنے کی خواہش کی تو اس کے باپ نے کہا کہ اسلام میں پردے کا حکم ہے، میں تمہیں لڑکی نہیں دکھا سکتا۔ پھر اس پر اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا، تب بھی وہ نہ مانا۔ حضور فرماتے ہیں کہ بہرحال ہر ایک کی اپنی ایمان کی حالت ہوتی ہے۔ اسلام کے اس حکم پر اس کی زیادہ سختی تھی، بجائے اس کے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا لیکن وہ اور اس کو تسلیم کر لیتا، لیکن وہ نہ مانا۔ تو لڑکی جو اندر بیٹھی یہ باتیں سن رہی تھی، وہ باہر نکل آئی کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے، میرا چہرہ دیکھ لو۔ تو اگر چہرے کے پردے کا حکم نہیں تھا تو حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ ہر ایک کو پتہ ہوتا کہ فلاں لڑکی کی یہ شکل ہے اور فلاں کی یہ شکل ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے۔ رات کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑنے جا رہے تھے تو سامنے سے دو آدمی آ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھونگھٹ اٹھاؤ، اور فرمایا، دیکھ لو یہ میری بیوی صفیہ ہے، کوئی شیطان تم پر حملہ نہ کرے اور غلط الزام لگانا شروع نہ کر دو۔ تو چہرے کا پردہ بہرحال ہے۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں منہ چھپانے کا حکم نہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ زینت چھپاؤ، اور سب سے زیادہ زینت کی چیز چہرہ ہی ہے۔ اگر چہرہ چھپانے کا حکم نہیں تو پھر زینت کیا چیز ہے جس کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ اگر پردے کی خود تشریح کرنی شروع کر دیں اور ہر کوئی پردے کی اپنی پسند کی تشریح کرنی شروع کر دے تو پردے کا تقدس کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ماں باپ دونوں کو اپنی اولاد کے پردے کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور یہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ پردے کے حکم کی اتنی پابندی ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامہ سید اللہ تعالیٰ بن نصرہ العزیز نے لجنہ کی ممبرات کو تبلیغ کے حوالے سے جو نصائح فرمائیں، ان میں بھی پردے کی روح کو قائم رکھنے کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں، لجنہ کے تبلیغ کے شعبے کو چاہیے کہ ایسی عورتوں اور بچیوں کی ٹیم بنائیں اور ان کو تبلیغ کے لیے استعمال کریں، لیکن ایک بات واضح طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لڑکیوں کے تبلیغی رابطے صرف لڑکیوں سے ہوں یا عورتوں سے ہونے چاہیے۔ بعض لوگوں کے انٹرنیٹ کے ذریعے سے تبلیغ کے رابطے ہوتے ہیں، اور انٹرنیٹ کے تبلیغی رابطے بھی صرف لڑکیوں اور عورتوں سے رکھیں۔ مردوں کا جو تبلیغ کا حصہ ہے وہ مردوں کے حصے میں رہنے دیں، کیونکہ اس میں بعض دفعہ بعض قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ کہا تو یہی جا رہا ہوتا ہے کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن پھر عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ تجربے میں آیا ہے کہ انٹرنیٹ میں بعض ایسے نتائج ظاہر ہوتے ہیں جو کسی طرح بھی ایک احمدی بچی اور عورت کے مناسب حال نہیں ہوتے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر عورتوں کو پردے کی نصیحت فرمائی۔ ایک آیت میں پردے کے متعلق ان الفاظ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی بیویوں سے کہہ دے کہ جب وہ باہر نکلیں تو چادروں کو اپنے اوپر لپیٹ کر نکلیں۔ اگر ہم پردے کی اہمیت اور افادیت سے متعلق اسلامی احکام کا مطالعہ کریں تو بلا شبہ دیگر تمام مذاہب سے بڑھ کر پردے کی ضرورت پر زور ملتا ہے، جس کا ہمارے اخلاق پر یقیناً بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ کو ایک نابینا صحابی سے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں اور ہمیں دیکھ نہیں سکتے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو اور اسے دیکھ نہیں سکتی؟ دین اسلام میں عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی پردے کی نصیحت فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں آنکھیں نیچے رکھیں سوائے ان کے جو آپس میں خونی رشتہ دار ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ نامحرم جن کا نکاح نہیں ہوا سے اپنے تئیں بچائیں، اور یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر خامند کے اور ایسے لوگوں کے جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں اور جتنے مرد ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ جو عورتیں نامحرم لوگوں سے پردہ نہیں کرتیں شیطان ان کے ساتھ ہے۔ غض بصر کا حکم مومن مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں ہے۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصیح عزیز فرماتے ہیں سب سے پہلے تو مردوں کو حکم ہے کہ غض بصر سے کام لیں، یعنی اپنی آنکھ کو اس چیز کو دیکھنے سے روکیں جس کا دیکھنا منع ہے، یعنی بلا وجہ نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں۔ جب بھی نظر اٹھا کر پھریں گے تو پھر تجسس میں آنکھیں پیچھا کرتی چلی جائیں گی، اس لیے قرآن شریف کا حکم ہے کہ نظریں جھکا کے چلو۔ اسی بیماری سے بچنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ نیم آنکھوں سے چلو، یعنی آدھ کھلی آنکھوں سے۔ راستوں پر پوری آنکھیں پھاڑ کر نہ چلو، بند بھی نہ ہوں اور ایک دوسرے کو ٹکریں مارتے پھرو، لیکن اتنی کھلی ہوں کہ کسی بھی قسم کا تجسس ظاہر نہ ہوتا ہو، کہ جس چیز پر ایک دفعہ نظر پڑ جائے پھر اس کو دیکھتے ہی چلے جاؤ۔ تو مردوں کے لیے تو پہلے ہی حکم ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، اور اگر مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں گے تو بہت سی برائیوں کا تو یہی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا پیارا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں۔ یہ کیسا عدل اور انصاف اور معاشرے میں امن قائم کرنے کا یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اگر یہ ہوگا تو پھر بے حیائیاں اور بہت سی قباحتوں سے معاشرہ بچا رہے گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پردہ چھوڑنے والا قرآن کی ہتک کرتا ہے، ایسے انسان سے ہمارا کیا تعلق؟ وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم اس کے دشمن، اور ہماری جماعت کے مردوں اور عورتوں کا فرض ہے کہ وہ ایسے احمدی مردوں اور ایسی عورتوں سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ تحریک ڈالی کہ احمدی مستورات بے پردگی کے خلاف جہاد کریں، کیونکہ اگر آپ نے بھی میدان چھوڑ دیا تو دنیا میں اور کون سی عورتیں ہوں گی جو اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے آگے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی ہر دو لحاظ سے پردے کی روح کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے
کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.